الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، زکوٰۃ ایک اسلامی فریضہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے پر، اس فریضے پر عمل کرنے پر جہاں میرا اللہ بے شمار انعامات عطا کرتا ہے، وہیں پر وہ لوگ جو زکوٰۃ کی فرضیت تو تسلیم کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مقدسہ مطہرہ میں ایسے شخصوں کے لیے، ایسے اشخاص کے لیے وعیدات بیان فرمائی ہیں۔ خود اللہ رب العزت نے بھی اپنے قرآن پاک میں فرمایا، جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، کل قیامت والے دن میں اللہ اسی کے مال کو خوب گرم کروں گا، تپاؤں گا، فتکوی بہا جباہہم، اس کی پیشانی کے اوپر داغ لگاؤں گا، وجنوبہم، پہلو پر داغ لگاؤں گا، وظہورہم، اور اس کی پشت کے اوپر بھی داغ لگے گا۔ اب یہ انجام ان لوگوں کا بیان کیا جو فرضیت مانتے ہیں لیکن ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر اگر غور کیا جائے تو وہ حدیث سر فہرست نظر آتی ہے، جب آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے معراج سے واپس آنے کے بعد بہت ساری باتیں امت کو بتائی، صحابہ کرام کو بتائی۔ انہی کے اندر سے یہ بھی فرمایا، آقا فرماتے ہیں شب معراج میں نے دیکھا کہ ایک قوم کے اوپر سے میرا گزر ہوا، یہ قوم ان کی شرمگاہ پر آگے بھی اور پیچھے بھی چیتھڑے لٹکے ہوئے تھے، چیتھڑے انہوں نے لپیٹے ہوئے، جسم بالکل ننگا تھا، آگے اور پیچھے شرمگاہ کے اوپر انہوں نے چیتھڑے لپیٹے ہوئے تھے، اور یہ وہاں پر اس طرح چر رہے تھے جس طرح جنگلی جانور چرا کرتے ہیں۔ یہ جہنم کے اندر زقوم اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یا اللہ، یہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کے عذاب کے اندر مبتلا ہیں؟ میرے دوستو، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آقا جناب جبریل امین فرماتے ہیں، آقا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے اللہ نے دنیا کے اندر مال عطا کیا تھا، دولت عطا کی تھی، انہوں نے اس مال کو سنبھال کے رکھا، گن کے رکھا، لیکن اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اندازہ کیجئے کتنا بڑا عذاب ان کو ملا، اور اس طرح کے بے شمار حدیث رسول اللہ کے اندر وعیدات آئی ہیں۔ ایک تو عذاب وہ ہے جو آخرت کے اندر ملے گا زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے۔ بعض احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہی سانپ، یہی سونا، یہی چاندی، یہی مال جس کو ہم جمع کر کے رکھتے ہیں، کل قیامت والے دن میرا اللہ اسی سانپ کو اسی مال کو گنجے سانپ کی شکل عطا کرے گا، اور یہ گنجے سانپ کی شکل کے اندر اپنے ہی مالک کی پیشانی کے اوپر داغ لگائے گا۔ اندازہ کیجئے وہ مال جس کو آج ہم مال ایک نعمت ہے، مال کمانا، مال کا جمع کر کے رکھنا، اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن ساتھ یہ کہ جو حق اللہ کا ہے، فقراء کا ہے، وہ ضرور اس مال کے اندر سے ادا کرتے رہنا ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، جو میرے اللہ نے آپ کو مال عطا کیا، آپ اس مال کے اندر سے اگر زکوٰۃ ادا کریں گے تو جو ذمہ داری مال کی وجہ سے آپ پر عائد ہوئی تھی، آپ اس ذمہ داری سے سبق دوش ہو چکے۔ اب یہ مال آپ کے لیے عذاب کا، وبال کا، گناہ کا سبب نہیں بنے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں یوں بھی آتا ہے، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے پاک کرو، اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے سے علاج کرو، اور مصائب اور طوفان اگر آ جائے، آہوزاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت سے اس مصائب، طوفان اور پریشانیوں سے نجات مانگو، نہ یہ کہ یہ کہو کہ ہم اس کے ساتھ لڑیں گے، مقابلہ کریں گے۔ میرے دوستوں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کی جانب سے کوئی پریشانی، مصیبت، آزمائش آئے اور ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کل قیامت والے دن میرا اللہ اس مال کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب ہوگا۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے
جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا میرا اللہ دنیا میں بھی اس کو عذاب دیتا ہے۔ جناب بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے پیارے صحابی ہیں، ایک روایت میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتی ہے، میرا اللہ ان کے اوپر دنیا کے اندر ہی قحط سالی ڈال دیتا ہے، ان کے اوپر قحط سالی مسلط کر دیتا ہے۔ اندازہ کیجئے آپ اور میں کتنی مرتبہ سنتے ہیں کہ اب گندم کا بحران ہے، اب فلاں چیز کا بحران ہے، اب فلاں چیز کا بحران۔ کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ بحران کیوں آتے ہیں؟ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بہرحال یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی یہ مال نعمت نہیں، یہ وبال بن جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے اپنے اموال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اگر ہم صاحب نصاب ہیں، شرائط پوری ہوتی ہیں تو اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔